السلام علیکم حضور. آپ نے ایک خطبے میں ذکر کیا تھا کہ سیرین کرائسس کے بارے میں، سیرین کرائسس کے متعلق آپ نے خطبے میں ایک حدیث پیش کی تھی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا کہ جیسا بھی حکمران ہو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو حضرت امام کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی امیر معاویہ یا یزید کی وہاں تو مسئلہ اور تھا. وہاں تو دو گروپ تھے مسلمانوں کے. حسن نے تو اطاعت کی تھی تبھی تو علیحدہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ان بزرگوں کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو علیحدہ ہو کے ایک طرف ہو گئے تھے. امام حسین بھی معاہدہ کرنا چاہتے تھے اور میں نے کہا تھا ٹھیک ہے مانتا ہوں، وہ تو ان پہ ظلم ہوا، آخر میں ان کو دھوکہ دے کے مار دیا گیا. تو انہوں نے جنگ کرنے کی غرض سے ایک گئے تھے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں گئے تھے. ایک جو بھی صورتحال اس وقت تھی اس میں دو گروپوں کی صورت تھی اور غلط رنگ میں منافقین نے ان کو خبریں پہنچائیں، اس کے لیے وہاں گئے. آخر میں جب شہید کیا گیا آپ کو، اس وقت تو جنگ کا ان کے لیے کوئی خیال نہیں تھا. اس وقت تو معاہدے کے لیے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، آؤ امن قائم کریں آپس میں مسلمانوں میں. ان کو جو وہاں تو یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو قتل کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. لیکن اس وقت کے وہ دونوں سارے بزرگ تھے اور ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، صحابہ میں سے تھے، اس لیے ہمیں رائے کا حق نہیں ہے. ٹھیک، لیکن انہوں نے صلح کی کوششیں بہرحال کی تھیں. امام حسن اور حسین نے، امام حسن تو ویسے ہی علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کون سی جنگ کی؟ ہاں، حسن نے لکھا کہ ایک نے، ان کا اپنا اپنا ایمان تھا دونوں کا. ایک نے سمجھا کہ امن قائم کرنے کے لیے میں نے صلح کے لیے علیحدہ ہو جاؤں، اور دوسرے نے حق کے لیے آواز اٹھانے کو بہتر سمجھا. اس لیے دونوں کے مختلف نظریات تھے لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح تھے. تمہارا سوال کیا ہے؟ حضور وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جیسا بھی حکمران ہو، بے شک ظالم ہو، حکمران تھا ہی نہیں کوئی اس وقت. اچھا، یا تو ہوتا نا حکمران ہوتا، حکمران ہر ایک اپنے اپنے حکمران کو حکمران بنا رہا تھا. اس صورتحال میں ایک مسلمانوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہونا چاہیے تھا تب کہ حکمران بنتا، اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا معاملہ تو وہ بن گیا حکمران ایک. ٹھیک ہے، اور اس کا آغاز تو اسی وقت ہوا تھا نا جب ان کو عثمان کو شہید کیا گیا. اس وقت سارا فتنہ پیدا ہونا شروع ہو گیا جب حکمران کے خلاف بغاوت ہوئی، تبھی اسلام میں سارا فساد پھیلا. اصل تو وہاں سے شروع کرو نا. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ آنظم کی پیش گوئی تھی کہ یہ ہوگی. خلافت کے زمانے کے بعد اس طرح آئے گا زمانہ، کچھ دیر ملوکیت ہوگی لیکن کچھ نسبتاً ایماندار ہوگی. پھر اس کے بعد اندھیرا زمانہ آئے گا. تو آہستہ آہستہ حالات خراب ہی ہوتے گئے نا. وہ بھی تو پیش گوئی پوری ہوئی اسی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ ایک امام بناؤ اور اس کی بیعت کرو اور اس کے پیچھے چلو اور حکمرانوں کے خلاف نہ لڑو. پہلا تو فساد ہی وہاں ہوا جہاں حضرت عثمان کے خلاف شروع کیا، اسی کی وجہ سے پھر آگے تباہی پھیلتی چلی گئی.